آپ کا تھا یہ سوال؟ کچھ دن پہلے حضور یہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی جس میں پگ کے اعضاء کو استعمال کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ تیاری شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوچھنا تھا حضور کہ اس کے اعضاء کو استعمال کرنے سے انسان کی اخلاقی کردار پر اثر پڑے گا؟ اول تو یہ کہ پگ سے جو کراہت ہے جی اس کے ساتھ شاذ کوئی ہوگا جو قبول کرے پگ کی جز کو اپنا جز بنانا. جی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جہاں ایک آدمی مر رہا ہو جی وہاں پگ کھانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ جی ضرور پکی تو اجازت اس ہے. کے اخلاق پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ کھا کے ہضم کر لے تو خیر بھول بھی جائے، مگر اعضاء جو ہے کسی پگ کا دل لگا لے تو وہ تو ہمیشہ رہے گا، دل میں لگا رہے گا. یہ پگ کا دل میرے دل میں ہی لگا ہوا ہے. یہ تو ضرور نہیں، میری بات سنیں نا. جی جی اخلاق کی بات ہو رہی ہے. جی جی وہ دل آماجگاہ کس کی ہے؟ روح کی یا کسی اور چیز کی؟ دل جو ہے وہ کس چیز کی آماجگاہ ہے؟ روح کی آماجگاہ ہے. جی اگر کسی دل کے ساتھ روح بھی آتی ہو تو پھر ضرور ہر وقت پگش ہو جائے گا وہ آدمی، جی ہر وقت پگ کی باتیں سوچے گا. اور اگر روح الگ رہتی ہے اور دل چھوڑ جاتی ہے تو کسی گندے برتن میں اچھا کھانا ڈالا جائے وہ مثال تو ہوگی، کراہت تو آئے گی بہرحال کہ پہلے اچھا والا پاک برتن تھا اور وہ گندا برتن مانج مونج کے صفا کر کے اسی میں روح ڈال دی گئی ہے. یہ تکلیف تو ہے، یہ جذباتی ہے. لیکن یہ غلط ہے کہ پگ کی روح جن باتوں سے سوچتی ہے یا جو اس کے مزاج ہیں وہ اس کے خالی دل کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے. سمجھیں؟ اس دل نے ویلو کے کام تو کرنے ہیں، مگر کبھی آپ نے پتہ کریں کہ جس کے دل میں پگ کا دل لگا ہو اس کی بجائے وہ اچانک اس کو پگ والے کھانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، پگ والی حرکتوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اپنی سوچ کی بجائے پگ کی سوچیں آ جاتی ہیں. پھر اس کے بدن نے اگر بدن کا اثر قبول نہیں کیا تو روح کیسے کرے گی؟ اگر پگنی ہو کوئی اور وہ کسی عورت کے لگ جائے تو اس کے اتنے ہی بچے ہونے شروع ہو جائیں گے جتنے پگ کے ہوتے تھے، اتنے ہی بے شمار دودھ ہوں گے جس طرح پگ کے لگے ہوتے ہیں. مطلب ہے دل نے کوئی بھی خلیاتی اثر باقی خلیوں پر قائم نہ کیا. درست یا غلط؟ درست ہے. آنکھیں بھی پگش ہو گئی، اس کی ناک بھی بدلا، تھوتنی بھی بدلی، جسم بال اس کے تہذیب میں کوئی فرق آیا؟ کوئی نہیں آیا. تو جو بدن موجود ہے اندر اس سے تو انکار ہی کوئی نہیں، وہ بدن پہ تو اثر ڈال نہیں سکا، اور جو روح موجود نہیں ہے وہ روح پہ اثر ڈال دے گی. یہ کون سی منطق ہے؟ بدن کا ٹکڑا تو ہے، وہ اپنے ساتھی بدن پہ تو اثر ڈال نہ سکا. اس لیے کراہت کا مضمون ضرور ہے، لیکن کھانے سے زیادہ اثر پڑ سکتا ہے بنسبت دل لگانے سے، کیونکہ کھانے سے انہضام کے ذریعے اس کی بہت سی چیزیں کھانے کی صفات وہ جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں اور اس کا جزء بدن بنتی ہیں. دل اپنی ذات میں اپنی کوئی چیز گھولتا نہیں ہے جو بدن کا جزء بناتا ہو. دل صرف ایک مشین ہے، پمپنگ مشین، اور کچھ اس کا مخفی کام وہ ہے جو زندہ شخص جس کے اندر دل دھڑک رہا ہے وہ ہمیشہ اس کی روح کے تابع رہے گا. اس لیے اس کو روح کی سیٹ کہا جاتا ہے. کوئی گھبراہٹ ہو تو دل پہ لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں، لیکن سوچتے یہاں سے ہیں اور ہاتھ دل پہ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر کوئی ہے اندر، تبھی خدا تعالیٰ نے فؤاد کا لفظ آخری فکر کے لیے استعمال فرمایا ہے. یعنی فکر کے آخری مقام کے لیے فؤاد کا لفظ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قلب کا بھی فرماتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن لگوانا نہیں. پتہ نہیں کب اللہ رحم کرے. اللہ رحم کرے. ہاں، آپ کو ضرورت ہی نہ پیش آئے، مگر ابھی تو دفع کریں دل سور کا دل. ہر وقت گھبراہٹ ہوگی، کیا بدبخت چیز لگا بیٹھا. اچھا جی، آگے چلیں.